الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا وزر له ولا وازر له ونشهد أن سيدنا وسندنا وأولانا ومولانا وشفيعنا وسيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طاسيم تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين صدق الله العظيم. معزز सामीन, मैंने आपके सामने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की किताब मुक़द्दस से सूरतुल क़सस की इब्तिदाई आयतें तिलावत की है। आज के मौजू का उन्वान है आज़ादी की नेमत और मज़लूम कश्मीरी मुसलमान। इस मौजू के दो उन्वान है, दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा आज़ादी की नेमत, दूसरा हिस्सा जो हमारे मज़लूम मक़हूर मजबूर कश्मीरी मुसलमान हैं उनके हवाले से बातचीत। और ये दोनों बातें लाजिम और मलज़ूम है कि हमारे उन मज़लूम कश्मीरी मुसलमानों को आज़ादी हासिल नहीं है और आज़ादी अल्लाह की नेमत है।
جس قوم کو آزادی نہ ہو ان کو غلام کہتے ہیں، اور انسان غلام صرف اللہ ہی کا ہو سکتا ہے، انسان کسی دوسرے انسان کا غلام، عبد، بندہ نہیں ہو سکتا۔ جو آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، یہ 20ویں پارے سورہ قصص کی ابتدائی آیت ہے۔ ان آیات میں مولا کریم نے بنی اسرائیل کا تذکرہ فرمایا ہے، وہ بنی اسرائیل جن کو فرعون نے غلام بنایا تھا۔ اللہ رب العزت نے لوگوں کو اپنی عبادت، اپنی بندگی کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ یہ کسی انسان کی غلامی، کسی انسان کی بندگی کے لیے نہیں بنائے گئے ہیں۔ اگر کوئی انسان دوسرے کو اپنا غلام، اپنا بندہ، اپنی بندگی کے لیے مجبور کرتا ہے تو اس بات کو شریعت رد کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے جب سے انسان کو اپنی بندگی کے لیے پیدا فرمایا ہے تو شیطان نے اس کے ساتھ دشمنی شروع کی ہے۔ جب شیطان نے یہ دیکھا کہ مولا کریم نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، آدم علیہ السلام کو مسجود ملائکہ بنایا، ان کی عزت اور احترام کروائی، تو شیطان اس بات پر بڑے غصے میں آیا۔ شیطان نے سجدہ نہیں کیا۔ اللہ نے فرمایا سب کو سجدہ کرے آدم علیہ السلام کی طرف، شیطان نے نہیں کیا۔ جب اللہ نے پوچھا، 8ویں پارے سورہ اعراف میں ہے، ما منعک الا تسجد، کہ اے شیطان، اے ابلیس، قال یا ابلیس ما منعک، اے ابلیس تجھے کس چیز نے روکا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا، میرے حکم کی خلاف ورزی کی، کیوں کیا؟ شیطان نے آگے سے کہا، اس لیے کہ مجھے آگ سے بنایا ہے، آگ سے پیدا کیا ہے، اور آدم کو مٹی سے بنایا ہے۔ شیطان نے کہا میں بہتر ہوں، میں اونچا ہوں، میں بلند و بالا ہوں، میں بہتر ہوں، میں اس کو سجدہ کیسے کروں؟ حالانکہ یہ تو اللہ کا حکم تھا، اللہ کے حکم کو بجا لانا تھا۔ آدم علیہ السلام کو سجدہ تو نہیں کرنا تھا، یہ تو اللہ کے حکم کو بجا لانا تھا۔ آدم علیہ السلام کو تو سجدہ نہیں تھا، وہ تو ایک جہت اور طرف ہے، اللہ کے حکم کو پورا کرنا تھا۔ جس طرح مسلمان پہلے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، وہ بھی اللہ کے لیے، جب حکم ہوا بیت المقدس کے بجائے بیت اللہ شریف کی طرف نماز پڑھے، یہ بھی اللہ کے لیے، اللہ کا حکم ہے، تو مسلمانوں نے منہ اس طرف پھیر لیا۔ جو منافقین تھے انہوں نے شکوک و شبہات شروع کر دیے۔ جس طرح دوسرے پارے میں آتا ہے، سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی، انہوں نے اعتراضات شروع کر دیے۔ یہود و نصارہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات شروع کر دیے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ بے وقوف لوگ ان قریب اعتراض کریں گے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی طرف سجدہ کرنا یہ اللہ کے حکم کو بجا لانا ہے۔ آدم کی عبادت نہیں تھی، عبادت اللہ کی تھی۔ آج بھی ہم مسلمان اگر بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، تو یہ بیت اللہ کی عبادت نہیں ہے، یہ ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے۔
یہ عبادت بیت اللہ کی نہیں ہے، عبادت اللہ کی ہے۔ اگر کوئی یہ شخص کہے کہ میں اس گھر کی عبادت کرتا ہوں تو غلط کہہ رہے۔ عبادت اللہ کی ہے، وہ جہت ہے، طرف ہے، رخ ہے، اللہ نے یہ رخ بتایا کہ اس طرف نماز پڑھو۔ شطرہ فولوا وجوہکم شطرہ، بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو، بس۔ عبادت اللہ کی ہے، وہ گھر اور چار دیواری کی نہیں ہے۔ اللہ نے یہ ایک ترتیب اور نظام بنایا ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر جتنے بھی تشریف لائے ہیں اسی بات کے لیے لائے ہیں کہ شیطان کی بندگی چھوڑ دو، شیطان کی پیروی چھوڑ دو، شیطان کی عبادت چھوڑ دو، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، اس لیے کہ بندگی اس کا حق ہے، کسی اور کا حق نہیں ہے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل نجران جو عیسائی تھے، انجیل کے ماننے والے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے، ان کو خط لکھا اور اس خط میں فرمایا فَإِنِّي أَدْعُوكُمْ إِلَىٰ عِبَادَةِ اللَّهِ مِنْ عِبَادَةِ الْعِبَادِ، کہ لوگوں میں آپ کو اللہ کی بندگی کی طرف دعوت دے رہا ہوں، میں اللہ کی بندگی کی طرف آپ کو بلا رہا ہوں، من عبادت العباد، بندوں کی عبادت سے، کہ جن بندوں کی آپ عبادت کر رہے ہیں میں اس سے آپ کو اللہ کی عبادت کی طرف بلا رہا ہوں۔ الی ولایت اللہ من ولایت العباد، بندوں کی حاکمیت سے اللہ کی حاکمیت کی طرف آپ کو بلا رہا ہوں کہ حاکمیت صرف اللہ کی ہے، یہ نظام اللہ چلا رہا ہے۔ تو یہ جو آزادی ہے یہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تھے، فرعون جیسے ظالم کو موسیٰ علیہ السلام نے دعوت دی، ان عبدت بنی اسرائیل، کہ فرعون تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنایا ہے، ان ارسل معنا، یہ میرے ساتھ چھوڑ دے، ان کو آزاد کر دے۔ فرعون نے ظلم کیا تھا، جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیات کتاب مبین کی محکم آیات ہے، واضح آیات ہے۔ فرمایا نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون، کہ ہم آپ کے سامنے موسیٰ اور فرعون کا واقعہ بالحق، حق کے ساتھ، سچائی کے ساتھ پیش کرتے ہیں۔ یہ وہ صورت ہے جس میں تفصیلاً بچپن سے موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ فرمایا ان فرعون علا فی الارض، فرعون نے زمین میں سرکشی کی، بغاوت کی، فرعون نے تکبر کیا، فرعون نے فساد کیا۔ فرمایا ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعا یستضعف طائفة منہم، کہ اپنی قوم کے ذریعے سے دوسرے لوگوں کو وہ کمزور کرنا چاہتا تھا، دوسروں کو بندگی، اپنی بندگی میں لانا چاہتا تھا، دوسروں کو غلام بنانا چاہ رہا تھا۔ فرمایا یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم، یہ فرعون ان کے بیٹوں کو قتل کرتا تھا، ذبح کرتا تھا، ویستحیی نساءہم، ان کی بچیوں کو زندہ چھوڑتا تھا، یہ فرعون کا کام تھا۔ آج بھی دنیا میں مسلمانوں پر جو ظلم ہو رہا ہے وہ بھی ایسے ہی ہو رہا ہے، مسلمانوں کے بچوں کو قتل کیا جاتا ہے، ذبح کیا جاتا ہے، حالانکہ ان بنی اسرائیلیوں کو موسیٰ علیہ السلام نے آزادی دلوائی تھی۔ آج ہمارے جو مجبور مظلوم مسلمان ہے، کشمیری مسلمان ہے، ان پر ظلم ہوتا ہے، ان کے حق پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے، ان کو آزادی نہیں دے رہے۔
حالانکہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا تھا، اور اس وقت واضح بات تھی کہ جن کی اکثریت ہے جہاں پر جن کی اکثریت ہے ان کو وہ علاقہ دیا جائے گا۔ وہاں پر تو ٹوٹلی مسلمان کی اکثریت تھی، پورے کشمیر میں مسلمان ہے، لیکن ان پر ظلم کیا گیا، ان کے حق پر ڈاکہ ڈال دیا گیا، ان سے آزادی چھین لی گئی۔ یہی بات اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں بنی اسرائیل کے تذکرے میں فرمایا ہے۔ فرمایا کہ بنی اسرائیل پر فرعون نے ظلم کیا، ان کو غلام بنایا، ان کو پابند کیا۔ اللہ نے فرمایا انہ کان من المفسدین، یہ جو فرعون تھا یہ فسادی تھا، فرعون فساد کر رہا تھا زمین میں۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ جو تدبیریں ہیں، یہ فیصلے ہیں، یہ ہمارے ہوتے ہیں، ہم لوگ کو آزماتے ہیں، ہم لوگ کے حوصلے دیکھنا چاہتے ہیں۔ فرمایا وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، جب فرعون نے انتہا کر دی، حد کر دی، ظلم کے حدود پار کر دیے، اللہ نے فرمایا وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ، ہم نے ارادہ کیا، ہم نے چاہا کہ ہم احسان کر دیں ان لوگوں پر جن پر ظلم ہو رہا ہے، وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، ہم ان کو امامت دے دیں، ہم ان کو بادشاہی دے دیں۔ جن پر ظلم ہو رہا ہے اب اللہ ان کو بادشاہ بنا رہا ہے، جو غلام ہے اللہ ان کو بادشاہ بنا رہا ہے۔ یہ تدبیر تو اللہ کا ہے، وہ کیسے کرتا ہے یہ اس کو پتہ ہے۔ ہم تو اپنے سمجھ کے حساب سے چلتے ہیں، اپنی تدبیریں بناتے ہیں، اپنی چالیں بناتے ہیں، اپنے طریقے آزماتے ہیں۔ کوشش انسان کو کرنی چاہیے، جائز کوشش کرنی چاہیے، حلال کوشش کرنی چاہیے، اچھی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر اس کی قسمت میں ہے تو اللہ اس کو وہاں تک پہنچا دے گا۔ ناجائز کوشش، چالاکی، ظلم و زیادتی وہ نہیں کرنی چاہیے، سیدھا سیدھا اپنے راستے پر چلنا چاہیے۔ بنی اسرائیل مظلوم تھے، مقہور تھے، اللہ نے ان پر احسان کرنا چاہا۔ فرمایا وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، ہم ان کو امامت دیتے، ہم ان کو بادشاہی دیتے، وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، ہم ان کو وارث بناتے زمین کا۔ کون ہے جو فرعون کے سامنے بات کرے؟ کون ہے جو فرعون کے سامنے جا سکے؟ فرعون تو ظالم تھا، وہ تو گھر سے ان کے گود سے بچہ اٹھا کر ان کے سامنے ذبح کرتا کہ چلو بات ختم، ابھی اب سنبھالو اس کو، یہ کام کرتا تھا۔ یہ کام تو تاریخ میں اس کے علاوہ کسی نے نہیں کیا کہ رضامندی، زور زبردستی کے ساتھ ان کے گود سے بچے چینے، اس پر ظلم کر اس کو ذبح کر دے۔ لیکن اللہ نے تدبیر کر دی، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرما دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی جب پیدائش ہو گئی تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں بات ڈال دی۔ قرآن نے فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو وحی کر دی۔ وحی کا بہت سارے معنی ہیں، دل میں بات ڈالنا۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں بات ڈال دی، ان ارضعی، اس بچے کو دودھ پلاتی رہے۔ فرمایا فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، بلا خوف و خطر آپ دودھ پلاتی رہے، لیکن جب آپ کو خطر محسوس ہو جائے، بحیثیت انسان آپ کو ڈر لگ جائے کہ اب فرعون کے لوگ آنے والے ہیں، فرمایا پھر آپ اپنے ہاتھ کھڑا کر دے، ہمارے حوالے کر دے۔ اس لیے کہ انسان تو کمزور ہے، انسان کو تو آگے چیزیں نظر نہیں آ رہی۔ فرمایا فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِي فِي الْيَمِّ، پھر ان کو دریا میں ڈال دے، ہمارے حوالے کر دے۔ اللہ کی تدبیریں پھر ایسے ہوتی ہے۔ فَأَلْقِي فِي الْيَمِّ، دل میں خیال آتا ہے کہ مولا معصوم بچہ، چھوٹا سا بچہ، اس کو دریا میں ڈالے، اس کا کیا بنے گا؟ اللہ نے فرمایا وَلَا تَخَافِي، خوف نہیں کرنا، بلا خوف و خطر
موسیٰ علیہ السلام کو پانی میں ڈال دے. فرمایا ولا تحزنی، اور غم بھی نہیں کرنا، پرواہ نہیں کرنا. مولا میرا بچہ ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، پانی میں ڈالوں، غم نہ کروں، ڈروں نہیں تو کیا کروں؟ اللہ نے فرمایا انا رادوہ الیک، ہم آپ کو دوبارہ لوٹائیں گے، وعدہ ہے آپ سے، لوٹائیں گے. آپ پانی میں ڈال دیں، یہ ہمارا کام ہے، یہ ذمہ داری ہماری ہے، آپ کی نہیں ہے، آپ ہمارے حوالے کر دیں. فرمایا وجاعلوہ من المرسلین، اس کے ساتھ ساتھ میں ان کو پیغمبر بھی بناؤں گا. اللہ کی تدبیر ایسی ہوتی ہے، اللہ کے حوالے کرنا چاہیے، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنا چاہیے، اللہ کے دین کا کام کرنا چاہیے، اللہ کے لیے کام کرنا چاہیے. اللہ پھر ایسے راستے بناتے ہیں. فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے دریا میں ڈال دیا. کیسے ڈالا؟ جیسے ڈالا، اللہ کا حکم تھا ڈال دو، رکھ دیا. قرآن نے فرمایا فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ، آل فرعون نے اس کو پکڑ لیا، اٹھا لیا. فرعون کے گھر بچہ پہنچ گیا. فرعون کی اولاد نہیں تھی. وقالت امرأۃ فرعون عین لی قرۃ عین لی ولک، جب بچہ گھر میں پیش کر دیا گیا، فرعون کی اہلیہ جنتی خاتون تھی، بہت ظلم اس نے برداشت کیے. اس نے کہا شاید یہ الفاظ، جو الفاظ انہوں نے ادا کیے ہیں، الفاظ اچھے ادا کرنے چاہیے، ہمیشہ اچھے الفاظ ادا برے الفاظ نہیں ادا کرنا چاہیے. علماء کا احترام، دینداروں کا احترام، بڑوں کا احترام، چھوٹوں پر شفقت، یہ ہمیں دین سکھاتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جو جادوگر تھے وہ مسلمان ہوئے تھے. کیوں ہوئے تھے؟ قرآن نے ایک نقطہ پیش کیا ہے. انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا اے موسیٰ آپ کام کرتے ہیں پہلے یا ہم کریں؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آپ کر دیں. مفسرین لکھتے ہیں اس پوچھنے کی وجہ سے اللہ نے ان کو ہدایت دے دی، ادب و احترام کی وجہ سے. اتنا ادب و احترام کریں. فرعون کی اہلیہ نے کہا قرۃ عین لی، اس بچے کو قتل نہ کرے، یہ میری آنکھوں کا ٹنڈک بن جائے گا. فرعون کی اہلیہ نے کہا، اور ساتھی بھی کہا وَلَکَ، آپ کے لیے بھی. فرعون نے تو قبول نہیں کیا، اہلیہ نے کہا میری آنکھوں کا ٹنڈک بن جائے. اللہ نے ان کو اسلام نصیب کر دیا. اللہ نے ان کے لیے جنت کا وعدہ کر دیا، قرآن میں ہے. فرمایا لا تقتلوا، اس کو قتل نہ کرو، عسیٰ ینفعنا او نتخذہ، ہم اس کو بیٹا بنا دیں گے، ہمیں یہ نفع پہنچا دے گا. اللہ نے ان کو نفع پہنچا دیا. فرمایا وَأَصْبَحَ فُؤَادُ مُوسَىٰ فَارِغًا، اللہ نے وعدہ کیا تھا موسیٰ علیہ السلام کا جو دل تھا، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دل، وہ غم سے فارغ ہو گیا، اس میں کوئی غم نہیں رہا. اللہ نے وعدہ کیا تھا ان کادت لتبدی، فرمایا قریب تک وہ اظہار کر دیتی، لولا ان ربطنا علی قلبها، اگر ہم ان کا دل کو سیل نہ کرتے تو بتا دیتی. اللہ کے فیصلے ایسے ہوتے ہیں. فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو کہا وقالت لاختی قصی، یہ تھوڑا سا بعد میں، یہ سورہ قصص ہے، اس کا پہلا رکوع 20واں پارہ، کبھی قرآن اٹھا کے ترجمہ پڑھے، بہت مزہ آئے گا. وقالت لاختی قصی، اپنی بیٹی کو کہا موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو کہ آپ اس دریا کے کنارے چلتی رہے، ہوتا کیا ہے؟ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو وہاں تک پہنچایا. آگے اللہ فرماتے ہیں وحرمنا علیہ المراضع، اب اس کو دودھ پلانے کا مسئلہ تھا، دنیا جہان کی عورتوں کو بلایا گیا. اللہ نے فرمایا ہم نے حرام کر دیا، منع کر دیا کہ یہ کسی کا دودھ ہی نہ پیے. پریشان اب کیا ہوگا؟ وہ موسیٰ علیہ السلام کی بہن تو وہاں پہنچی ہوئی تھی. اس نے کہا هل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ لکم، کیا میں تمہیں بتاؤں ایک گھر والوں کے بارے میں جو ان کی تربیت کرے، ان کو کھلائے پلائے تمہارے لیے، اور وہ ان کے خیر خواہ ہوں گے. پیغام بھیج دیا گیا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل پر تو اللہ نے پٹی لگائی تھی. انہوں نے کہا میں نے نہیں آنا ہے، میں نے نہیں آنا ہے، آپ کی ضرورت ہے تو آپ اس بچے کو میرے پاس پہنچا دیں. اللہ نے تو وعدہ کیا تھا انا رادوہ الیک، ہم آپ کی طرف دوبارہ لوٹائیں گے. فرعون کے سامنے انکار کون کر سکتا تھا؟ لیکن یہ تو اللہ کی تدبیر تھی، اور اس طرح چلتی رہی. فیصلہ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کو ان کے گھر پہنچا دے. موسیٰ علیہ السلام پہنچ کے اپنی والدہ کے پاس، ان کی خدمت بھی شروع ہو گئی، ان کے لیے معاوضہ کا انتظام بھی شروع ہو گیا. یہ سارا سلسلہ موسیٰ علیہ السلام
کہ گھر جو ہے نا وہ آبادی کا ذریعہ بن گیا. یہ اللہ کی تدبیر ہے, یہی تدبیر ہے, ادھر رجوع کرنا چاہیے. اللہ بہترین مسبب الاسباب ہے, لیکن ہم اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیں. یہ لازمی بات ہے, یہ ضروری بات ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیں. کسی کے ساتھ زد, بخیلی, کنجوسی, حسد, یہ چیزیں نہ کریں. اللہ کے حوالے کر. جو ظلم کرے اس کو برداشت کر لے, اللہ کے حوالے کر دے, جس طرح یہ ہو رہا ہے. اور اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کے لیے نجات کا ذریعہ بنا دیا. تو آج کا جو عنوان ہے آزادی کی نعمت, اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے ان کو آزادی دلوا دی. اہلیان پاکستان پر اللہ نے انعام کیا, آزادی دی ہوئی ہے. ہمارے مجبور اور مظلوم کشمیر مسلمان, ہمیں ان کے ساتھ ہر قسم کا تعاون کرنا چاہیے. ان کے لیے دعائیں بھی کرنی چاہیے, اور اپنے ملک کے لیے سب کے لیے دعائیں کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح ایمان نصیب فرمائے اور صحیح اس طرح عقیدہ نصیب فرمائے کہ ہر حال میں اللہ کی طرف سے ہمارے ساتھ مدد ہو. اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.